رابطوں کے عمل کو مثبت اور سیاسی عمل تصور کیا جائے گا، اور اگر سیاسی جماعتوں کے درمیان باہمی تعاون کا ماحول پیدا ہو تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اسے قابل عمل بنا سکیں۔ کہا گیا کہ ہم افغانستان کے اندر جا کر حملے کریں گے۔ یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ تم نے 9/11 کے فوراً بعد پاکستان کے اندر امریکیوں کو ہوائی اڈے دیے، تم نے اپنی فضائیں امریکیوں کے حوالے کی، 20 سال تک تم نے پاکستان کے ہوائی اڈوں سے امریکی جہازوں کو اڑنے کی اجازت اور اپنی فضاؤں سے گزر کر افغانستان میں بمباریوں کی اجازت دی۔ 20 سال تک افغانستان پر آپ کی سرزمین سے بمباریاں ہوتی رہیں، وہ نظر نہیں آ رہی۔ آج دہشت گردی کے عنوان سے پھر ایک بھڑک مارنے کی کوشش کر رہے ہو کہ ہم افغانستان میں جا کر کارروائی کریں گے، تو درون درچ کر دی کہ بیرون خانہ آئی۔ پاکستان کی دہشت گردی کو روکنے اور اس کے خاتمے میں تو تم ناکام ہو چکے ہو، اب جاتے ہو اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے افغانستان میں حملوں کی بات کرتے ہو۔ پہلے تو ہمیں اس بات کا جواب دیا جائے کہ خیبر پختونخوا میں حکومتی فنڈز سے جاری ہونے والے پروجیکٹس، کیا ان کے فنڈز کا 10% دہشت گردوں کو ادا نہیں کیا جاتا؟ ریاست سے شہری کو سوال کرنے کا حق ہے کہ یہ تم دہشت گردوں کے معاون ہو یا دہشت گردوں کے مقابلے میں بے بس ہو۔ ہم ریاست کے لیے فکر مند ہیں، ہمیں ان طفل تسلیوں سے تسلیاں دینے کی کوشش نہ کی جائے، سنجیدہ گفتگو کی جائے۔ ہم معاملات کو آپ سے بہتر جانتے ہیں۔ چمن بارڈر ہے، انگور اڈا ہے، غلام خان ہے میران شاہ سے آگے، کرم ایجنسی کا بارڈر ہے، جمرود ہے، اور باجوڑ تک جائیں، وہاں پر بارڈر پر آباد پاکستانی آبادیوں پر وہ قدغنیں لگائی جا رہی ہیں کہ دنیا کے کسی ملک میں اس قسم کی قدغنیں نہیں ہیں۔ بہت سے سوالات ہیں، ہم وہ سوالات اٹھا کر ریاست کے لیے مشکلات نہیں پیدا کرنا چاہتے، لیکن اتنا ضرور کہتے ہیں کہ جو کچھ وہاں اقدامات ہو رہے ہیں، تم ہزار کہو کہ ہم ملکی مفاد میں کر رہے ہیں، نہ یہ ملکی مفاد میں ہے، اور اگر ہے تو کسی بیرونی آقا کے مفاد میں ہو رہا ہے۔ سوائے مقامی لوگوں کے معاشی قتل کے اس کا اور کوئی نتیجہ سامنے نہیں آ رہا۔ جمعیت علماء اسلام نے 5 اگست کو، جس روز انڈیا نے کشمیر پر قبضہ کیا اور اپنے آئین کے آرٹیکل 370 کو حذف کر کے کشمیر کی مستقل حیثیت کا خاتمہ کیا، ہم پورے ملک میں یوم سیاہ منائیں گے۔ جمعیت علماء اسلام نے غزہ اور فلسطین میں اپنے فلسطینی بھائیوں کی مکمل حمایت
کا اعادہ کیا ہے. ہم فلسطینی مجاہدین کے ساتھ ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. ہمارے اس موقف کے ساتھ امریکہ اور مغرب ہمیں کیا خطاب دیتا ہے؟ ان کی نظر میں تو امارت اسلامیہ افغانستان بھی دہشت گرد ہے، ان کی نظر میں تو حماس بھی دہشت گرد ہے. لیکن کیا کسی کو دہشت گرد کر کے آپ خطے میں امن لا سکتے ہیں؟ اسرائیل کی حمایت کرنا یہ جنگ جرم ہے. کیوں؟ وہ بے گناہ شہریوں پر بمباری کر رہا ہے. عالمی عدالت انصاف اس کا بھی نوٹس لے کہ اسے جنگی مجرم قرار دے اور اسے عالمی عدالت کے کٹہرے میں لا کر کھڑا کرے. لیکن ساتھ ہی جمعیت علماء اسلام، پاکستان کی حکومت ہو یا عالم اسلام، تمام حکومتوں کو جھنجھوڑنا چاہتی ہے کہ بحیثیت مسلمان آپ وہ فرض ادا نہیں کر رہے جو اسلام آپ کے اوپر لازم کر رہا ہے. اللہ اور اس کا دین اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر مسلمان کو جہاں کھڑا ہونے کی ہدایت دے رہا ہے، جس فرض کی ادائیگی کی تعلیم دے رہا ہے، امت مسلمہ کے حکمران غافل ہو چکے ہیں. وہ اپنی اقتدار کے نشو میں دھت ہو چکے ہیں اور پورا عالم اسلام اپنے حکمرانوں کے لیے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، اس سے لا تعلقی کا اظہار کرتا ہے. کم از کم اسلامی دنیا کے حکمران امت کے لیے ماں باپ کا کردار ادا کرتے اور آج ان کا سہارا بنتے. انہوں نے امت مسلمہ کو اور فلسطینی عوام کو بے سہارا چھوڑ دیا ہے. ہم بحیثیت ایک جماعت کے اپنی قوم سے بھی اور عالم اسلام سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ جہاں ہم سیاسی حمایت کریں گے، جہاں ہم اخلاقی حمایت کریں گے، وہاں اس وقت ان حالات میں ان کی مالی مدد کرنا سب پر واجب ہے. بھرپور مالی مدد سے ان کو نوازا جائے تاکہ مشکل دن وہ آسانی سے گزار سکیں، ان بچوں کو کچھ کھلا سکیں، کسی کا علاج کر سکیں. نہ وہاں غذا کے لیے کچھ ہے، نہ وہاں دوا کے لیے کچھ ہے. اور ہم نے ان کو صہیونی درندوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا. کبھی امت مسلمہ کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا. لیکن آج امت مسلمہ کے حکمران جو تاریخ رقم کر رہے ہیں، آنے والی نسلیں ان کے بارے میں کیا کہیں گی اس کا انہیں خود اندازہ لگا لینا چاہیے. جمعیت